3 عجیب و غریب سوال۔ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جس پر صرف ایک مرتبہ سورج نے اپنی کرنیں بکھیری تھیں؟ وہ کون سی قبر ہے جس کا مدفون اور قبر دونوں زندہ تھے اور قبر اپنے مدفون کو سیر کرواتی رہی؟ وہ کون سا قیدی ہے جو قید خانے میں سانس نہیں لیتا اور بغیر سانس کے ہی زندہ رہتا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحریر کروا کر ایک عیسائی بادشاہ کو بھیجے تھے۔ سوال کے جوابات کچھ اس طرح سے تھے: جس زمین پر صرف ایک بار سورج چمکا وہ زمین دریائے کلزم کی تہہ ہے جہاں فرعون غرق ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے ساتھ پار اتر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا کا وہ حصہ خشک ہو گیا اور دریا کی تہہ کو سورج نے بحکم خدا بہت ہی جلد خشک کر لیا تھا۔ اس زمین پر ساری عمر میں صرف ایک ہی مرتبہ سورج نکلا تھا اور آئندہ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ وہ قبر جس کا مدفون اور قبر دونوں زندہ تھے اور قبر اپنے مدفون کو سیر کرواتی رہی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی جس نے آپ کو نگل لیا تھا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں محو سفر رہے۔ بائبل میں بک آف جونا میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سائن آف جونا یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ آج بھی موجود ہے، اور بمطابق بائبل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلوب ہو گئے، آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص نے آپ علیہ السلام کی لاش کو ایک غار میں دفن کر دیا تو 3 دن اور 3 راتوں کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہوئے اور بنی اسرائیل میں آئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے دوبارہ زندہ اور مجسم ہونے پر حیرت کا اظہار کیا، جس پر آپ علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا: میرا بھی یہ معجزہ ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں دفن رہے اور مچھلی کے اگل دینے کے بعد زندہ سلامت رہے، اس طرح 3 دن اور 3 رات میں غار میں بھی زندہ رہا۔ تیسرے سوال کا جواب جس میں عیسائی بادشاہ سے پوچھا تھا کہ جو قیدی قید خانے میں سانس نہیں لیتا اور بغیر سانس کے زندہ رہتا ہے، اس کا جواب عیسائی بادشاہ کو یہ دیا گیا کہ وہ قیدی بچہ ہے جو ماں کے شکم میں قید ہے اور خدا نے اسے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے، پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ عیسائی بادشاہ یہ جوابات دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا: یہ جوابات سوائے نبی یا اس کی دی گئی تعلیمات کے نتیجے میں ہی ممکن ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی انسان ان کے جوابات نہیں دے سکتا۔